السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر ہم سلسلہ قرآنی واقعات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم واقعہ لے کر کے آئے ہیں قرآن ہی میں سے، اور وہ واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھانے کا ایک سبب رکھتا ہے، جس واقعے کو سننے کے بعد اگر وہ واقعی انسان ہو تو انسان جو ہے لرز اٹھتا ہے۔ آئیں ہم واقعوں کو شروع کریں، اس سے پہلے ایک بار ہم اور آپ سب مل کر کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، واقعہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے یہاں گئے، فرعون کو ید بیضا اور عصائے موسیٰ کا یہ معجزہ دکھا کر کے اسے توحید کی طرف بلایا، اور اپنے فریب اور اپنی کذابیت سے بچانا چاہا تو فرعون نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ جو جادوگر حضرت موسیٰ کے مد مقابل آئے تھے وہ خوش بخت تھے، ان کی خوش بختی نے عروج پکڑا، اور وہ اپنی خوش بختی کے بنا پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد سلسلہ کیا ہوا کہ اس کے بعد جب فرعون اور فرعونی اپنے کفر پر، اپنی سرکشی پر، اپنی معصیت پر ڈٹے رہے، اور ان کا ظلم اور ان کی طغیانی حد سے تجاوز کر گئی، یعنی وہ پہلے اگر بچوں کو مارتے، عورتوں کو زندہ رکھتے، بنی اسرائیلیوں پر ظلم اور صعوبتیں ڈالتے، پریشانیوں میں بنی اسرائیلیوں کو ڈالتے، تو اس میں کمی نہیں آئی بلکہ یہ مزید بڑھ گیا، اس قدر بڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شرکسی سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے دعا فرما دی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، یہ قوم تو مزید ظلم پہ ظلم کرتی جا رہی ہے، اے الہ العالمین تو ان پہ عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب نازل فرمایا، بادل بنے، بادل بنتے ہی ہوا چلی، اور ہوا کے چلتے ہی تیز بارش ہوئی، اور اس قدر یہ تیز بارش ہوئی کہ لوگوں کے مکانات پانی سے بالکل تر بتر ہو گئے، اور جو لوگ فرعونی بیٹھے تھے اپنے گھروں میں وہ ڈوب کر کے ختم ہو گئے، اور لوگوں کی گردنوں تک اور گردنوں سے اوپر چہرے تک پانی پہنچ گیا، تمام کام کرنے سے یہ لوگ عاجز ہو گئے، اس قدر بارش ہوئی۔ اور کمال یہ تھا کہ ان فرعونیوں کے گھروں کے پاس بنی اسرائیلیوں کے گھر تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں یہ طوفان، یہ سیلاب بالکل اس کا اثر نظر نہیں آتا تھا، اور یہ عذاب طوفان کا جو ہے 7 دن تک مسلسل جاری اور ساری رہا۔ جب یہ لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت ذات پر رحم آیا، دشمن کیوں نہیں، لیکن یہ نبی جو ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو جماعت ہوتی ہے، وہ ہر ایک پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالات کو دیکھ کر آپ نے دعا کی رب عز و جل سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب دور کر لیا۔ یہی کہہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی تھی کہ آپ دعا کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب ان سے عذاب دور ہو گیا تو یہ لوگ واپس سرکشی پر اتر گئے۔ اس سیلاب کے بعد
جو ہریالی نظر آئی، نمودار ہوئی، وہ بے مثال تھی۔ ہر طرف اناج کا شوشہ اٹھ گیا اور اناج اور پھلوں کا انبار لگ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ سیلاب تو نہیں تھا، یہ تو انعام تھا ہمارے لیے، اس لیے ہم اپنے مذہب کو تبدیل کرنے والے نہیں، ہم توحید کی طرف آنے والے نہیں، ہم شرک میں مبتلا رہیں گے، ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ان کی سرکشی بڑھ گئی۔ جب ان کی سرکشی بڑھی اور 1 مہینے کا فاصلہ گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ اب یہ جو ٹڈیوں کا عذاب جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان ٹڈیوں نے کیا کیا کہ ان کا اناج، ان کا گھاس پھوس، یہ سب کے سب ختم کر ڈالا۔ یہ بھی مسلسل 7 دن تک رہا، لیکن انجام یہ ہوا کہ اس قوم نے جب اس عذاب کی گرفت کو دیکھا اور اس عذاب کی قہریت کو جب دیکھا تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے التجا کی، آپ دعا کریں، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم توحید کے اقرار کرنے والے بن جائیں گے، ہم آپ کے خدا کو تسلیم کر لیں گے، ہم جو ہے بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے، ہم جو ہے انہیں آزاد کر دیں گے، آپ دعا کریں کہ یہ عذاب دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو پھر رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دور کر دیا۔ لیکن جب یہ عذاب دور ہوا تو پھر ان لوگوں کی سرکشی بڑھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، بھائی یہ جو تھوڑا بہت بچا ہے نا اناج وغیرہ، ہم یہی کھا لیں گے، ہمیں جو ہے اپنے دین سے پھرنا نہیں آتا، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہم توحید کی طرف نہیں جائیں گے، ہم شرک میں مبتلا رہیں گے، ہم معصیت میں مبتلا رہیں گے، ہم جو ہے لوگوں پر ظلم کرنے میں مشغول رہیں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، جو بچا ہے ہم اسے کھا کر کے زندگی بسر کر لیں گے۔ پھر 1 میعاد تک انہیں مہلت دی گئی، لیکن اس دوران انہوں نے سرکشی مزید بڑھا دی، ان کی طغیانیت بڑھ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، جو عذاب گھون کا تھا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک قسم کی جو تھی یا ایک قسم کا کیڑا تھا، اور یہ کیڑا ایسا تھا کہ جو اناج بچا تھا اسے بھی یہ کیڑا بالکل صاف کر گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی 10 کلو اناج چکی پر لے جاتا آٹا بنانے کے لیے، اسے پیسنے کے لیے، تو وہ جب چکی سے لے کے آتا تو اس کے پاس صرف اور صرف 3 سے 4 کلو اناج مل پاتا، باقی سب کے سب ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال اس نے ایسا ادھم مچایا، اس کیڑے نے، اس گون والے عذاب نے، یہ بھی 7 دنوں تک مسلسل رہا، اور اس نے ایسی ہیبت بچا، ایسا قہر ڈالا کہ یہ فرعونی اس قہر کو برداشت نہ کر پائے، یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کے اندر گھس جاتا، اور کپڑوں کے اندر گھس کر کے ان کی کھالیں کھا جاتا، ان کی مونچھیں کھا جاتا، ان کی گالوں کو کھا جاتا، اور ان کا جسم چیچک نما بنا دیتا۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے عرض کی، لیکن بنی اسرائیل ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ بالکل محفوظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے، خدا نے جو ہے ان سے یہ عذاب دور کر لیا۔ پھر جو ہے یہ سرکشی سوجھ گئی، اور پھر جو ہے یہ طغیانیت میں ایک مقررہ وقت کے بعد انہوں نے سرکشی کرنا اختیار کر لی، نافرمانی شروع کر دی، معصیت کے مرتکب ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ایک عذاب نازل کیا، مینڈکوں کے طور پر ان پر عذاب بھیجا گیا۔ اب ہوا کیا کہ ان کے پانیوں میں مینڈک، جب یہ سوتے تو ان کے جسم پر مینڈک، یہاں تک کہ جب یہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو منہ پر آ جاتا مینڈک، تو مینڈکوں کی انبار لگ گئے۔ مینڈک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ مینڈکوں سے اس قدر پریشان ہوئے، اور یہ عذاب 7 دن تک جاری اور ساری رہا، یہ حد سے زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے پھر التجا کی حضرت موسیٰ سے، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمیں بچا لیں، اس عذاب سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہو، وہ تو مخلوق سے پیار ہی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دور کر دیا۔ اب پھر ایک مقررہ میعاد تک یہ عذاب دور رہا، لیکن انہوں نے پھر انہوں نے عہد کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، اور وعدے کو جب انہوں نے توڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ آسمان سے خون برسا، یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خون میں تبدیل ہو گیا، اور جس کنویں سے یہ پانی نکالتے اس پانی میں سے جو ہے خون ہی نکلتا۔ یہ پریشان ہو گئے،
یہاں تک کہ بنی اسرائیل جب دریائے نیل سے یا کنویں سے پانی نکالتے تو وہ پانی نکلتا۔ اب فرعون نے یہ حکم دیا اپنے فرعونیوں کو کہ تم جو ہے نا اس برتن سے پانی نکالو جس برتن سے بنی اسرائیلی پانی نکالتے ہیں۔ جب بنی اسرائیلی پانی نکالتے تو اس سے پانی نکلتا، جب یہ اسی برتن سے پانی نکالتے تو اس برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ ان فرعونیوں نے، ان کی فرعونیوں کی عورتوں نے بنی اسرائیلی عورتوں سے پانی مانگا، کہا کہ تم نے جو پانی محفوظ رکھا ہے وہ پانی ہمیں بھی دے دو۔ اب یہ اپنے گھروں سے جب پانی اٹھا کر کے انہیں دیتی تو جب تک یہ بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ میں رہتا تو وہ پانی ہوتا، جب وہ فرعونی عورت کے ہاتھ میں آتا تو وہ پانی نہیں خون میں تبدیل ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اس قدر یہ لوگ پریشان ہوئے کہ فرعونی عورتیں بنی اسرائیلیوں سے کہتیں، بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہتیں کہ تم ایسا کرو کہ ہمارے منہ میں پانی لے کر کے اپنے منہ سے کلی کر کے ہمارے منہ میں ڈال دو۔ اب بنی اسرائیل عورتیں اپنے منہ میں پانی لے کر کے ان کے منہ میں کلی کرتی تو جیسے ہی وہ پانی ان کے منہ میں پہنچتا تو وہ خون ہو جاتا۔ یہاں تک کہ فرعون اس قدر پریشان ہوا کہ فرعون جو ہے تر و تازہ پتوں کو کھاتا تاکہ اس سے پیاس بجھ جائے۔ جب ان پتوں کو کھاتا یا جو ہے تر درختوں کو منہ میں ڈالتا تو جیسے ہی منہ میں ڈالتا اور اس سے رطوبت نکلتی تو وہ رطوبت بھی خون میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ حد سے زیادہ پریشان ہوئے، حد سے زیادہ پریشان ہوئے، لیکن جب ان کی حالت زار کو دیکھا اور یہ عذاب مسلسل 7 دن تک رہا، اور جب ان کی حالت زار کو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ملاحظہ کیا، پھر انہوں نے آرزویں کی اب ہمارے لیے دعا کر دیں، اب ہم ضرور جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے خدا کو مان لیں گے، توحید کا اقرار کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان سے دور کر لیا۔ اب یہ اس طریقے سے ان پر پے در پہ 5 عذابات نازل ہوئے، لیکن یہ قوم شرکشی پر مرنے چاہ رہی تھی، معصیت پر ہی مرنا چاہ رہی تھی، اور ان کے حق میں یہی تھا، اس لیے یہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے اور توحید کے اقرار کرنے والے یہ نہ بنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کار انہیں دریائے نیل میں، یہ فرعونی اور فرعون حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دریائے نیل میں آخر کار ڈبو دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید سے ہے، سورۃ الاعراف کیا گیا ہے۔ آئیں ہم بھی تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں کن کن باتوں سے آگاہ فرمایا ہے اور کتنی خوبصورت انداز میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ہم سب کے لیے سبق آمیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، جب وہ قوم نہ مانی اور اس کی سرکشی بڑھی تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان اور ٹڈیاں اور گھن اور مینڈک اور خون کا عذاب ان پر بھیجا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے ہیں موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس عہد کے وجہ سے اور اس عہد کی سبب آپ اللہ سے دعا کریں جو عہد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک اے موسیٰ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا اور ہم سے اٹھا لیا گیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ،
پھر جب ان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا، جو انہیں ایک مقررہ میعاد تک پہنچتا تھا، جب وہ عذاب ان سے ہٹا لیا جاتا تو پھر وہ پھر جاتے، پھر اسی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، پھر اسی معصیت میں، طغیانیت میں اپنی زندگی بسر کرنے لگتے، پھر انہی کا ظلم جاری اور ساری ہو جاتا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو اللہ نے انہیں سزا دی اور انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ بے شک وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ہماری آیات سے بے خبر تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، تفکر سے کام نہیں لیتے تھے، اور ہماری رحمت کی طرف اور ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ایسی قوم کو، جو قوم دبائی جاتی تھی، جس قوم کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، جس قوم پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، جس قوم پر مصیبتیں، کوڑے تھپڑیں برسا کر کے انہیں جو ہے خدمت ان سے لی جاتی تھی، جس قوم کو دبایا جاتا تھا، ہم نے اسی قوم کو زمین کے مشرق اور زمین کے مغرب میں ہم نے اسے جو ہے مالک بنایا۔ ہم نے اسی قوم کو زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، اور اس مشرق اور مغرب سے مراد مصر اور شام ہیں، اور اس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، تیرے رب کا اچھا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا بنی اسرائیلیوں پر ان کے صبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین وعدہ پورا فرمایا بنی اسرائیلیوں پر ان کے صبر کے بدلے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا ان محلات کو جو قوم ہمیں جھٹلاتی تھی اور اونچے اونچے محلات بناتی تھی، اور ان تعمیرات کو ہم نے تباہ کر دیا جن تعمیرات کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی فرعون اور فرعونی، کہ ان کے تعمیرات والے مکانات سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ویران ہو گئے۔ ان تمام آیات کریمہ سے اور اس واقعے سے جو ہمیں کچھ ملتا ہے، جو میں آپ کے سامنے اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کہ جو ہمیں جو یہ واقعہ دعوت دیتا ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ہیں کہ بار بار یہ قوم ستاتی ہے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان سے عذاب کو ہٹواتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا کرم ہے۔ لیکن جو حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں، جو سارے انبیاء کے سر کے تاج ہیں، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کہتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ کتنے مہربان ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ لیکن وہیں اپنے حبیب کے لیے بھی یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جن جہانوں کو میں پالتا ہوں ان جہانوں کے لیے میرے مصطفیٰ، میرے حبیب رحمت ہیں۔ تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحیم ہے۔ اللہ نے انہیں رحیم بنا کر کے اس دنیا میں، رؤوف بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ وہ کتنا ہم سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور کی رحمت کی طرف توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ رحمت ملے گی تو ہماری قسمت بیدار ہو جائے گی، ہمارے سوئے ہوئے نصیب بیدار ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہمیں اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ دیکھیں فرعونیوں پر جب عذاب ہو رہا تھا تو اس دوران جب وہ عذاب سے بالکل پریشان ہو جاتے اور تھک جاتے اپنی زندگی سے، تو وہ کہاں جاتے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ جب جاتے تو خالی ہاتھ لوٹتے نہیں، بلکہ انہیں ملتا۔ جب وہ جاتے تو یہ فریاد لے کے جاتے عذاب دور کروا دو۔ وہاں سے کیا آتا؟ میں نہیں کروا سکتا، ایسا کچھ تھا؟ نہیں، بلکہ ایسا تھا کہ یہ جاتے فریاد لے کے اللہ تعالیٰ کا یہ نبی، اللہ کا یہ کلیم،
ان کے لیے دعا کرتا اور انہیں وہ مل جاتا، اور ان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی اٹھا لیتا، دور کر دیتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، ان کے در سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں دلواتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اس عذابوں سے 5 بار چھٹکارا دلوایا ہے، جس سے پتہ چلا۔ اور یہ ایسا بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت ہم سب کے آقا و مولا و داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ بدر میں حضرت عکاشہ آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے چھڑی اٹھا کے دے دی۔ جب وہ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی وہی چھڑی، تو وہ چھڑی تلوار بن گئی تھی۔ دیکھیں حضرت عکاشہ آئے تھے ایک گزارش لے کے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی، لیکن مصطفیٰ نے چھڑی دی، وہ تلوار بن گئی۔ فریاد پوری کی کہ نہیں کی؟ اسی طریقے سے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ زائل ہو چکی ہے، دشمن نے تیر مارا اور میری آنکھ ختم ہو چکی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو واپس رکھا، آنکھ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ پھر سے جو ہے آنکھ اس صحابی رسول کو مل گئی۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصحاب رسول حضور کی بارگاہ میں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور کے در سے خالی نہیں لوٹایا، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ تو میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو عطا فرماتے ہیں، ہم کو دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور سے مانگتے رہیں، حضور سے فریاد کرتے رہیں، حضور سے طلب کرتے رہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہمیں یہ ملی، وہ یہ کہ آپ غور فرمائیں کہ فرعونیوں کے ظلم کا بنی اسرائیلیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، انہوں نے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا، بلکہ صابر و شاکر بن کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں صبر کے بدولت اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی ان تمام آیات کا تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اس عذاب سے دور فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں صبر کا دامن بھی وابستہ رکھنا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، جو پریشانیاں آئیں ان کا مقابلہ ہم ڈٹ کر کے کریں اور صبر کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں، توقعات رکھیں، ہم شکوہ شکایت نہ کریں، گاتے نہ پھریں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اسے لوگوں میں بتاتے نہ پھریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھیں، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو قرآن کی باتیں پہنچانے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائے۔